وہ جس نے ایک نہیں پورے ملک کے ہر گھر کا فرد بن کر دکھایا۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ سب کو ساتھ بٹھا کر ایک عجب کھیل دکھایا۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ جس نے ہماری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو نئے گام پر چلایا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ کھیل کھیل میں ملک بھر کو بہت کچھ سکھایا۔ یہ بتائیے روشنی اے روشنی کس کا مجموعہ کلام ہے؟ بچھڑ گیا آج ہم سے وہ لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والا ہمارا عزیز۔ نکتہ بروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ ہاٹ ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک کا طارق عزیز کو خراج۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ کئی دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے نیوز کاسٹر طارق عزیز آج ہم سے بچھڑے۔ نامور پروگرام نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز انتقال کر گئے ہیں۔ ادیب، شاعر اور شگفتہ مزاج طارق عزیز نے 4 دہائیوں تک کروڑوں دلوں پر راج کیا۔ پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر اور مشہور پروگرام نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو مشرقی پنجاب کے ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے۔ طارق عزیز نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور پی ٹی وی کے آغاز پر وہ نہ صرف اولین اینکر بلکہ بزم طارق عزیز، نیلام گھر اور طارق عزیز شو کے نام سے ان کے پروگرام نے 4 دہائیوں تک سب سے معروف پروگرام کیا۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو یہ سب سے پہلا چہرہ تھا جسے پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی اسکرین سے متعارف کرایا۔ یہ بات ہے نومبر 1964 کی۔ طارق عزیز پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور سینٹر سے عوام سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے، ضرور دیکھنا۔ یہ کچھ وہ ابتدائی کلمات تھے جو طارق عزیز کے کیریئر کے سب سے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھا، اور اس کے بعد پھر تو جیسے زندگی اتنی مہربان تھی کہ جس کام قدم چلے اس کام کامیابیاں ہی کامیابیاں نظر آئیں۔ آپ کو بتائیں کہ طارق عزیز نے فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا۔ 1967 میں انہوں نے اپنے وقت کی سپر سٹار وحید مراد اور زیبا کے ہمراہ فلم انسانیت میں کام کیا، جبکہ ان کی فلم سالگرہ سنیما اسکرین پر سپر ہٹ رہی۔ وہ 1997 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو طارق عزیز نے مسلم لیگ قاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ تاہم انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے دوبارہ ٹیلی ویژن کا رخ کیا۔ وہ ایک طرف اپنے ٹی وی پروگرام کرتے اور دوسری طرف مشاعروں کی رونق بڑھاتے۔ طارق عزیز فلاح انسانیت کے لیے بھی پیش رہتے۔
ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور انہوں نے وصیت میں اپنی ساری دولت فلاحی مقاصد کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آج دوپہر یہ ستارہ ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک طارق عزیز کا نام سنہرے حروف میں لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جتنے کام ہمارے لیے، ہم جیسی جنریشن اور ہم سے پہلے والی کئی جنریشنز کے لیے کیے، جن کو دیکھ کے، جن کو سن کے ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سمجھا، ہم کیسے انہیں بھول سکتے ہیں؟ ان کا نام، ان کا تذکرہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ طارق عزیز کے مشہور زمانہ پروگرام نیلام گھر کی ایک اوپننگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، یہ سورج ہر روز ایک ہی طرح چمکتا ہے، ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، دریاؤں کی روانی جاری رہتی ہے، دن آتے ہیں، دن جاتے ہیں، دیے جلتے ہیں، دیے بجھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو کھیل قدرت کا ایک جاری و ساری ہے، اس میں یہ دن بسا اوقات اپنی بعض وجوہات کی بنا پر بعض افراد، اقوام اور ملکوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم دن بن جاتا ہے، اپنی پس منظر کی وجہ سے، اپنی تاریخ کی وجہ سے۔ آپ میں سے بہت سی آنکھیں ابھی زندہ ہوں گی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو وہ مناظر دیکھے کہ جب بزدل دشمن نے رات کی اندھیری رات میں 3:45 پر لاہور کے واڈا بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کی اور پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ 1965 کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ٹیلی ویژن کو وجود میں آئے ہوئے پاکستان میں 1 سال کے قریب ہوا تھا۔ اتفاق ہے کہ میں اس وقت ٹیلی ویژن کا پہلا نیوز کاسٹر اور پہلا اناؤنسر بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ یہ قدرت کی دین ہوتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری جگہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں سے اس لاہور کو جہازوں کی زد میں دیکھا اور ہماری ایئر فورس ہمیں پیغام دیتی تھی ٹیلی ویژن پر کہ لاہوریوں سے کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں رہیں، دشمن کے جہاز ہماری زد میں ہوتے ہیں لیکن ہم ان پر گولی نہیں چلاتے کہ کہیں لاہوری زخمی نہ ہو جائیں۔ اور یہ لاہوریوں کا یہ کام تھا کہ جس طرح بسنت میں کوئی پتنگ کٹتا ہے اور شور مچتا ہے کہ بو کاٹا، تو اسی طرح جب ہندوستان کا کوئی جہاز گرتا تھا تو پورا لاہور اس گرتے ہوئے جہاز کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کہیں تو یہ گرے گا تو جا کے دیکھیں۔ آج یہ ستارہ جب ہم سے رخصت ہوا تو پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک، اس عظیم ہستی، اس عظیم نیوز کاسٹر، اس عظیم میزبان اور بزم طارق جہاں زندگیاں اور تاریخیں بنتی تھیں، اس کے لیجنڈ کو یادوں کا خراج پیش کرتا ہے۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔